اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو تمام سوشل میڈیا والے میرے بھائی بہنیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب کو نہایت محبت، ادب، احترام اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ پیغام، کچھ باتیں عرض کروں گا اور کچھ نعتیہ کلام پیش کروں گا، چند اس کے شعر۔ یہ یقین ہے کہ آپ کو دل سے پڑھوں اور آپ کو محبت سے پڑھوں گا اور آپ کو پسند آئے گی، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگ اس پیغام کو سن سکیں۔ چند لمحات کی باتیں آپ سنیے گا پورا اس پیغام کو کہ الحمدللہ یہ عز و جل ابھی کچھ ہی دنوں بعد ہمارے درمیان وہ مہینہ، وہ عظیم الشان مہینہ جس کے بارے میں میرے آقا، کون آقا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں مجید میں ارشاد فرمایا کہ محمد ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، وہ رحمت عالم فرما رہے ہیں۔ کیا وہ رحمت عالم فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آئے ہائے ہائے، جو مہینہ رب کا مہینہ ہو اس مہینے میں کیسے اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ابھی وہ مہینہ ہے رمضان کا آنے والا ہے، تو ہم کو اس مبارک کو جانا ہے، کیونکہ امیر علیہ السنت کیا ہی فرماتے ہیں کہ دل بڑا خوش ہے کہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رب سے ہم کلام ہوتے تھے، ایک بار اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم جانتے ہو میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں جو ان کو بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں یا اللہ رسول آپ بتا دیجئے وہ دو چیزیں کیا ہے۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرا رب نے فرمایا پہلا نور رمضان، پہلا نور رمضان اور دوسرا نزول قرآن۔ آئے یعنی آپ بات دیکھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ پہلا نور رمضان، دوسرا نزول قرآن، یعنی رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا اور اسی کے اندر اللہ نے نزول قرآن بھی فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس مہینے میں یعنی ان دو چیزوں کا عمل کرے، یعنی رمضان کی عمل سے مراد اللہ عز و جل کی عبادت کرے، روزے رکھے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، اس کو میں دو چیزوں سے محفوظ رکھوں گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے دو نور تو فرما دیے، ایک نور رمضان اور نزول قرآن، لیکن ایک دو چیزیں جو عذاب دیتی ہیں۔ فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ عز و جل وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ عذاب قبر اور عذاب محشر۔ عذاب محشر، اللہ اکبر، کیا ہولناک ہے عذاب قبر اور عذاب محشر کی کہ اگر مردہ زندہ ہو کر عذاب قبر کے بارے میں بتائے تو ہم سب کی نیندیں، ہوش و حرام سب کچھ ختم ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان دو چیزوں پر عمل کرے، نزول قرآن اور نور رمضان پر، ان دونوں چیزیں سے اس کو محفوظ کر دوں گا ان دونوں عذاب سے۔ رمضان کیسی برکتیں لے کر آیا ہے، کیسا نزول قرآن ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خود خدا نے تجھے میں ہی، کہ خود خدا نے تجھے میں ہی نازل کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آنے والا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ ہم چند بات عرض کروں گا اور آپ سے کہ ایک شخص تھا جو کہ بہت گناہ گار تھا، جو 11 مہینے کے مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا، اور وہ کہتا تھا
وہ شخص ایک تھا کہ وہ بولتا تھا کہ میں ہر گناہ کر چکا، میں نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص روزے نہیں رکھتا تھا، عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تھا، کچھ ایسی نیکی نہ کرتا تھا 11 مہینے پر، لیکن جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا نا تو وہ پتہ ہے آپ کو کیا کرتا، خوب احترام اور ادب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا اور خوب احترام سے مناتا. تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا یہ مہینہ تو میرے نبی نے فرمایا کہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، اس میں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں تو اللہ بندوں کو، گناہ گار بندوں کو بخش دیتا ہے، گناہ گار بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو اس مہینے بڑی رحمتیں اور برکتیں لٹتی ہیں. تو اس مہینے میں جب بھی بڑے خصوص اور احترام کے ساتھ مناتا ہوں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اور میں اس نیت سے مناتا ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے میں کیا پتہ میں رب کی بارگاہ میں بخشا جاؤں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا یہ پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا یہ پیام، لے کر آیا ہے ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان رحمت اور برکتوں کی کالی ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. اور آخری بات، جب وہ شخص مر جاتا ہے نا، جب قبر میں پوچھتا ہے تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس شخص سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس شخص نے کیا جواب دیا؟ تاریخی جواب ہے، آپ سن کر آپ کا دل جھوم اٹھ جائے گا. اور اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے رمضان المبارک کا جو ادب اور احترام اور جس طریقے سے اللہ کی عبادت کری، اللہ کا قرآن پڑھا، اس عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا. آئے آئے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خوب روزے رکھ کے اللہ کی عبادت کریں. کیا پتہ ہم بھی اس مہینے میں قبول ہو جائیں اور ہمارے کو بھی اللہ بخش دے. کیا ہی شعر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی نسبت سے امیر سنت نے کیا ہی شعر فرمایا. امیر سنت کی قربان جو اللہ پاک امیر سنت کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. اس مہینے میں امیر سنت پیر و مرشد کی سالگرہ مبارکہ بھی ہے. اللہ پاک امیر سنت کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. ان کا سایہ ہمیں سنت پر قادر قیامت فرمائے. ہاں تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں بہت عبادت بجا لائے. اور امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی رحمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. اللہ سب کہاں بنا سمجھدار ہو ہماری نیل البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور اس پیغام کو شیئر کیا. اللہ آپ کا اس شیئر کو اپنی پاک بارگاہ رحمت میں قبول مقبول فرمائے. آمین مجھے نبی آمین.